إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اسی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، خطابات کا عنوان جو ہے وفائے صحابہ ہے۔ اس موضوع دی جتنی اس وقت ضرورت ہے ہمارے قوم اور معاشرے کو، شاید کسی دور میں بھی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے کہ صحیح جامع ترمذی اندر حدیث آپ نے علامات قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے نشانیاں ظاہر ہوں۔ اونا دے وچوں ایک نشانی آپ نے 15 تقریباً نشانیاں بیان فرمائی۔ ان 15 میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خبر دے دی تھی کہ ایسا ہو کے رہے گا، ایسے لوگ پیدا ہو کے رہیں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں، اور جب ایسے لوگ آ جائے سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی۔ آج ہمیں ایسے لوگوں سے ہی واسطہ پڑ گیا ہے جو اعلانیہ صحابہ کرام کے ایمان پر باس کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اور سب سے زیادہ جس ہستی اور کی گستاخی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سے صحابیت کا آغاز ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا ماہ جمادی الثانی بھی جاری ہے، اور اسی میں آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ صحابہ کرام کو صحابہ کیوں کہا جاتا؟ معنی تو صحابہ کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو ایک سفر میں لفظ صحابیت کی تاریخ سن لیجیے۔ یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ کس ہستی سے اس لفظ کا آغاز ہوا؟ جس کو سب سے پہلے رب نے صحابی کہا، اس کے بعد یہ لفظ آگے رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے بولا جانے لگا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ قرآن پاک نے ان کو صحابی کہا۔
اس کے بعد جو بھی آپ کے پر ایمان لایا اس کو کیا کہا گیا؟ صحابی۔ گویا یہ لفظ جس ہستی سے شروع ہوا وہ صدیق ہے رضی اللہ عنہ، جو صحابیت کی اصل اساس اور بنیاد ہے، اور ان کی ایک وفا کا ذکر ہے۔ اس وفا کے پیار میں، محبت میں اللہ نے صدیق کو مصطفیٰ کا صحابی کہا کہ صحابی یہ ہوتا ہے جس نے رسول سے وفا کی ہے۔ آج ایسے ہی اہل ایمان کی ضرورت ہے جن کا ایمان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔ اسلام کو ایسے وفاداروں کی، ایسے جانصاروں کی اور ایسے ہی وفاداروں کی ضرورت ہے جو صدیق نے کردار پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق کی وفا اللہ کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے لیے وہ کتنے وفادار تھے۔ صدیق کو پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی وفا اللہ کی ذات کے لیے کس قدر تھی۔ جا رہے مدینہ پاک میں، یہ جگہ سے گزرے، وہاں کو یہودی اکٹھے، نئی نئی یہ آیت آئی تھی، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے؟ من یقرض اللہ قرضا فضل اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی غریبوں کی مدد کرے، یتیم و مساکین کی مدد کرے، اس کو اللہ نے قرض حسنا قرار دی کہ یہ قرض حسنا ہے اور میں رب لے رہا ہوں۔ ہاتھ یتیم کا ہے، ہاتھ غریب کا ہے، ہاتھ مسکین کا ہے، ہاتھ طلباء کا ہے۔ حقیقت میں یہ سمجھو کہ ہم نے طلباء کو نہیں دیا، ہم سے یہ قرض اللہ نے لیا، اور پھر مجھ سے زیادہ قرض واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ قرض آپ مجھے دے رہے ہیں، صدقہ دے کے بھول جائیں وہ مجھے دے دیا آپ نے، خیرات کر کے آپ بھول جائیں وہ مجھے دے دیا آپ نے، وہ میرے حوالے ہے، وہ قرض حسنہ ہے، میں لٹاؤں گا، اس کو بڑھا چڑھا کے لٹاؤں گا، اور کتنا لٹاؤں گا واپس؟ نبی علیہ السلام نے حدیث سید بخاری توجہ ہے ماشاء، طبیعت میری کافی ناساز، میں تقریر کرنے پوزیشن ہے نہیں سا، لیکن میں کہا چلو مسجد چلنے آیا نہ کون کہ آئے ہی کوئی نہیں، تو پھر شروع کرنے جی اللہ نے رحمت فرمائی، تو پھر انشاءاللہ 12 بجے تک نماز ہو سکتی ہے، نہیں انہی لیٹ نہیں کریں گے، پریشان نہ ہونا۔ حدیث ہے صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ ایک کھجور خرچ کرے، ایک کھجور، اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ پہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انسان کا مخلوق کا ایک ہاتھ دایاں ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اس کی شان کے جیسے لائق ہے، کما یلیق بشانی و قدرت۔ جب اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ محدثین کرتے ہیں نا تو اپنے ہاتھوں کو ایسے روک لیتے، یعنی اشارہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہاتھ ہیں، توجہ بات سمجھ آ رہی، اللہ کے ہاتھ ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو پیچھے روک لیتے ایسے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھوں کا اشارہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق۔ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیوں نہیں کرتے کہ دیکھنے والا، سننے والا، اس کے دل میں بندے کے ہاتھ دیکھ کے اللہ کے ہاتھ کے بارے میں ذکر ہو
تو اس میں یہ مشابہت تمثیل نہ آئے، کیفیت نہ آئے کہ اس کے ہاتھ بھی ایسے ہوں گے، ہاتھوں کو روک لیتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا اور پالتا رہتا، پالتا رہتا، پالتا رہتا، اور کب تک پالتا رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تسی ہن سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دائیں ہاتھ پہ لے لیتا ہے کھجور؟ کوئی ایک بندہ کھجور خرچ کرنے والا تے نہیں نا، کھجور خرچ کرنے والے تو بہت ہیں، صدقہ کرنے والے تو بہت ہیں، خیرات کرنے والے تو بہت ہیں، سب کی خیرات کو ہاتھ پہ لے لیتا ہے۔ اس لیے تو ہاتھ روکے ہیں آپ نے کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہے، اس کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، لیکن یہ بات سن لو، جو اس کے ہاتھ کی ایک انگلی ہے نا، اللہ کے ہاتھ کی انگلی، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اسے ایک انگلی پہ لپیٹ سکتا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین لپیٹ لے۔ تو جس کی ایک انگلی کی یہ شان ہو مقام، تو اس کی اپنی شان اور قدرت کتنی ہوگی، تصور ہی نہ کرے انسان تو، یعنی وہاں ہمارا تصور ہی نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس کی جو اس کا عرش ہے نا، جو اس کی کرسی ہے، اور کرسی سے مراد بھی یہ کرسی نہ تصور میں لانا جیسے ہم بیٹھے ہیں کرسی پر، یہ کرسی نہیں ہے۔ اگر ایسی کرسی ہو تو پھر کیفیت بیان ہو جائے گی نا کہ وہ بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، وہ اپنے اسماء اپنے عرش پر بلند ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بیٹھا کھڑا یہ نہیں کہہ سکتے ہم، مستوی ہے عرش پر، بلند ہے عرش پر، الرحمن علی العرش استویٰ، جیسے اس کی شان کے لائق۔ جہاں اللہ کے قدم ٹکتے ہیں نا وہ کرسی ہے، جہاں اس کے قدم ٹکتے ہیں، اور ساتوں آسمان ساتوں زمینوں وسع کرسی السماوات والارض۔ اس کے عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، اگر کھلے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، کھلا میدان ہو، تا حد نگاہ کوئی آبادی نہ ہو، صرف زمین ہو، اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، وہ کتنی جگہ گھیرے گی؟ نظر آئے گی وہ کس نے کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے؟ سارے آسمان و زمین عرش کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جتنے کھلے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ لیکن بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں، یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس ہو رہی تھی یہودیوں کی، توجہ ہے تو انہوں کو نہیں سمجھ آئی، تو سمجھ نہیں آئی، مجلس لگی ہوئی تھی، یہودی اکٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق پاس سے گزرے، مجلس ہو رہی تھی، لگی ہوئی تھی، برپا تھی مجلس، آپ رک گئے، ایک یہودی بھی تقریر کر رہا تھا، وہ کہنے لگا سنا ہے کل پرسوں نوی آیت آئی جے، سنا ہے مدینے کے لوگوں کل پرسوں نئی آیت آئی جے جے دے وچ اللہ پہ منگدا جے مسلمانہ کولو قرض ہو گیا جے فقیر تے ہو گیا جے غریب۔
اللہ کا مذاق اڑائے۔ صدیق روک گئے، صدیق روک گئے۔ صدیق کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سے بھی وفا کرے، رسول اللہ سے بھی وفا کرے۔ صدیق آتا ہی اس لیے۔ فیصل آباد میں نا آپ جائیں نا گھنٹہ گھر ہے، گھنٹہ گھر میں امین بازار ہے، امی پور بازار، اس امی پور بازار میں اپنا مرکز ہے۔ اس مرکز کے چھت پہ سو رہے تھے مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمت اللہ، وہاں لیٹے ہوئے تھے، قمیض اتاری ہوئی تھی، گرمی کی شدت تھی، چھت پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے مسلک کو بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں، اے سی ہیں، گھر میں اے سی، باہر اے سی، سفر میں اے سی۔ دعا کریں اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، جو گرمی کی شدت میں چھت پہ سوتے تھے اور مسلک بیان کرتے تھے، عقیدہ بیان کرتے تھے۔ ہن تو یہ لوگ خوشحال ہی بڑے، ہن ادھر میرے کول با کروزر ہے، کروزر 10,000 نہیں آتی، تو پتہ ہے نا ہم کروزر دا خرچہ زیادہ ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ رحمت فرمائے، ساڑھے لئے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ وہاں لیٹے ہوئے تھے، قمیض اتری ہوئی تھی اور آرام سے سننے کے لگے تھے، تو سامنے قریب ہی مجلس ہو رہی تھی۔ وہاں ایک مقرر تقریر کر رہا تھا اور کہنے لگا، ہے کوئی صدیق جو صدیق کے دفاع کے لیے میرے پاس آ جائے؟ تان مارا نا، قریب خطیب کون تھے؟ مولانا محمد صدیق۔ کوئی ہے صدیق جو ابو بکر صدیق کے لیے میرے سامنے آ کے گفتگو کرے اور دفاع کرے؟ قمیض بھی نہیں پہنی وفادار نے، سانتے کچھ بھی نہیں ہویا۔ اسلام آباد میں صدیق کو کافر کہا گیا، نعوذ باللہ، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ اب پھر چند دن پہلے صدیق کی توہین کی گئی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ قمیض نہیں پہنے، تقاضا تھا وفا کا، اتر آئے، سیدھا داخل ہو گئے، امام برگاہ چلے گئے، ممبر پہ سٹیج پہ چڑھ گئے، مائک اس کے ہاتھ سے لے لیا، لے کے اپنے آگے کر کے فرمایا صدیق آ گیا ہے، تو نے بلایا تھا نا، تب ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے صدیق آ گیا ہے، کرو بات۔ پھر بات نہیں بن پائی تھی اور نہیں چل پائی تھی، حیران و ششدر ہو گئے تھے۔ پھر پولیس کو بلایا گیا، مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ کو، توہین تنقید جو کر سکتے تھے وہ کی گئی اور گرفتار کروایا گیا کہ یہ آ گیا۔ فرمایا مجھے تو بلانے پہ آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ آندھے نہیں، شعر نہیں کوئی بڑے ہوئے، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، رویا نہ ہوں، روایا گیا ہوں، بلایا گیا ہوں، بلایا انہوں نے، میں آ گیا ہوں۔ یہ وفا کا تقاضا ہے۔ گزر رہا ہے ایک بندہ، اس کے سامنے کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہی ہے، بدعت ہو رہی ہے، خرافات ہو رہی ہے، زبان سے طاقت ہے تو کچھ بولے تو صحیح، یہ حق ہے ایمان کا، یہ وفا ہے آپ پر، ایمان کی تقاضا ہے کہ آپ وفا کریں۔ صدیق گزرے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے تو اہل خرافات اور اہل کفر اور اہل شرک اور اہل بدعت جو ہے وہ صدیق سے ناراض ہے۔ صدیق کی وفا کی وجہ سے ہی تو ناراض ہے زمانہ صدیق سے۔ دیکھیے جا رہا ہے، سنا ہے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کا رب غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، نعوذ باللہ، اب قرض مانگنے لگ گیا، بس صدیق روک گئے اور بڑی مجلس میں داخل ہو گئے، جا مقرر کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ یہودیوں نے پکڑ لی، لیکن یہودیوں کا انداز دیکھ لے، پولیس کو فون نہیں کیا،
اس دور میں لڑے جھگڑے نہیں. کہتے ہیں یہاں اگر صدیق کو مارتے ہیں سزا دیتے ہیں نا تو یہ لڑائی بڑھ جائے گی. ان کے نبی کے پاس شکایت لے جاتے ہیں بدلہ ہو جائے گا. شکایت لے کے محبوب کو پہنچے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابی نے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے آج ہمارے پادری کو، ہمارے مقرر کو، ہمارے خطیب کو، ہمارے جو مجلس پڑھ رہا تھا اس کو مارا ہے. کس نے؟ صدیق. لہذا ہمیں بدلہ چاہیے، انصاف چاہیے. صدیق روک. آپ نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہوا ہے. صدیق جو ہو گئے، جھوٹ تو نہیں نہ بولنا تھا. فرمایا ہوا ہے یا رسول اللہ، تھپڑ مارا ہے. فرمایا کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اس کی وفا میں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. جڑا مومن ہوندہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے. جس طرح رسول اللہ کی توہین مومن برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا. جس طرح حرمت رسول پہ جان قربان ہے، سن لیجئے، اسی طرح عظمت توحید پہ بھی جان قربان ہے. جس طرح پیغمبر کی شان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جو توحید تنقیص کرے شان میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شرک کرنے والے کبھی رب کا گستاخ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. احب الیکم من اللہ ورسولہ ہی ہے، لیکن اللہ کے بعد احب الیکم من اللہ ورسولہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھپڑ مارے ہے، یہ کوئی شک نہیں. آپ نے فرمایا کیوں مارے ہے؟ عرض کر دینے محبوب جی اس نے اللہ کی توہین کی تھی. اس پادری نے اللہ کی توہین کی ہے. اللہ کی توہین والے گستاخ کو تھپڑ لگانا صدیق کی سنت ہے. یا اللہ کی جو مرضی توہین کرتا رہے. یاد رکھیے ہمارے ملک میں قانون ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کی جو توہین کرے، قانون ہے اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اور یہی ہمارے ملک میں قانون رائج ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سر تن سے جدا. یہی سزا ہے اور یہی ہے اسلام میں، یہی حق ہے. اور اس حوالے سے بھی بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سر تن سے جدا، اور کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے اس کے سر گردن اتار دی جائے. لیکن اگلی بات یہ عقیدہ ہمارا ہی ہے، یہ عقیدہ بھی ہمارا. دوسروں نے تو اس عقیدے پر کچھ
چلو پھر کسے موقع تے باس کران۔ آج جس طرح میں نے آپ کی بات توجہ دلانا چاہتا ہوں، سنیے۔ ہمارے ملک میں قانون ہے، جو اصحاب رسول اولیاء کرام کی توہین کرے اس کے لیے 3 سال سزا رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس سزا سے متفق نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، یہ تھوڑی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر کی جو بے حرمتی کرے اس کی سزا 5 سال ہے، اور جو صدیق کی توہین کرے اس کی سزا 3 سال ہے۔ یہ ہمارے ملک کے ضابطے ہے، قانون ہے۔ مسجد کی بھی حرمتی پر بھی قانون ہے، بندے کی داڑھی کی توہین کرے اس پر بھی قانون ہے، بندے کی توہین کرے اس پر بھی قانون ہے۔ جو رب کی توہین کرے ہمارے ملک میں اس کا قانون ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے تو شرک جاری ہے۔ قانون ہی کوئی نہیں، ضابطہ ہی کوئی نہیں، جو کوئی مرضی کہے، جو کوئی مرضی کہے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو۔ جس کو مرضی پیر کہے، جس کو مرضی کوئی داتا کہے، جس کو مرضی کوئی غوث کہے، جس کو مرضی کوئی غریب نواز کہے، جس کو مرضی کوئی مشکل کشا کہے، جہاں اس کا دل چاہے وہ سجدے کرے، چڑھاوے چڑھائے، نظر و نیاز دے، کیونکہ رب کی توہین کا کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات سمجھانا چاہوں گا، یہ بنوانا کس نے تھا؟ یہ کس نے بنوانا تھا؟ اہل حدیث ہو، آپ سے پوچھتا ہوں، آل و سنہ اہل حدیث، آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کی توہین گستاخی پر سزا کا قانون کس نے بنوانا تھا؟ اللہ تو تمہارے حصے میں ہی تھا۔ کیا خیال؟ اللہ کے بارے میں تو ہمارا ہی عقیدہ تھا نا کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، تو ہمارا ہی حق تھا کہ ہم اس بارے میں قانون سازی کے لیے کوشش کرتے، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ رسول اللہ کی ذات تو سب کی سانجھی تھی، اس پہ کوشش ہوئی۔ توجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو وحدہ لا شریک تو ہم ہی سمجھتے تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی شان کے بارے میں قانون سازی کرواتے تاکہ کوئی شرک نہ کر سکتا۔ شرک کرنا قانون کی نظروں میں جرم ہوتا۔ کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہاں جرم ہوتا شرک کرنا، گناہ ہوتا۔ عوام کی نظروں میں بھی، قانون کی نظروں میں، قرآن سنت میں تو ظلم ہے شرک، لیکن اس ظلم پر کوئی یہاں سزا ہوتی۔ اسلامی ریاست ہے نا، پھر خاص کر مدینہ کی ریاست۔ سیدنا صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ اس نے توہین کی ہے اللہ کی، میں نے اس لیے تھپڑ مارا ہے۔ پادری کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہو سکتا ہے اسی بھی تے اللہ نو من دے۔ یہودی مانتے تو ہیں اللہ کو، تورات کتاب کو مانتے ہیں، موسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ تو ہمارا تمہارا ایک ہی ہے نا، تو اس کو ہم توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ اس نے توہین کی تھی ہے، رب دی میں تاں تھپڑ مارے ہے۔ وہ آندہ ہے میں توہین نہیں کی تھی، جے توہین کی تھی ہے تے کوئی گواہ لے آن۔ صدیق گواہ پیش کر فرمایا، ابو بکر کوئی گواہ؟ فرمایا محبوب جی کل عیسیٰ سارے یہودیاں دی محفل لگی ہوئی سی، او دے اندرے توہین کر رہا سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا۔ حب الیکم من اللہ
والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن اللہ دی محبت اندر سخت ہوندہ ہے یا رسول اللہ اتے ایمان دا وفا دا محبت دا تقاضا سی کہ میں جواب دیندہ میں دے منہ دے ہوتے جا کے تھپڑ مارے ہے کیونکہ من را من کو منکرن جیڑا بندہ برائی ویندہ انہوں ہاتھ نہ روکے اللہ نے میں نے قوت دیتی سی میں طاقت دیتی میں جا ہاتھ نال تھپڑ مارے ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدے ہاتھ تو تے زبان تو مسلمان محفوظ رہنا چاہیے ایتے گستاخ ہے تے پادریے نے اللہ دی توہین کی تھی پادری آندہ ہے میں توہین نہیں کی تھی رب تے ساڑھا بھی یہودیاں دا بھی ایمان ہے جے توہین کی تھی تے پھر تھپڑ مارے صدیق کوئی گواہ پیش کرن صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرا گواہ کون ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اس وقت میں کل ہی ساری محفل یہودیاں دی سارے یہودی سن یہودی تے پادری دا ساتھ دیں گے میرا کون ساتھ دے گا میرا کوئی گواہ نہیں میں نے تو صرف اللہ ہی ویکھ رہا سی پھر اللہ دیکھ رہا تھا میں نے تو وفا میں مارا ہے تھپڑ رب کی محبت میں وہ جانے اور اس کا کام جانے وہی دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام بھی فرما سکتے سن کہ نہیں میں گواہی دینا کیوں میں ہر جگہ توجہ ہے ماشاءاللہ جاؤ جی گل سنو آ جائے پھر آ جائے کوئی مسئلہ میں ہر جگہ موجود میں ہر جگہ حاضر میں ہر جگہ ناظر لہٰذا میں بھی موجود سا میں ویکھ رہا سا صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام فرمادن اپنا کوئی گواہ پیش کر یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں صدیق نو بھی کہنا چاہیے سی محبوب جی تسی گواہی دیو کیونکہ ساڑھا کیتا ہے تسی ہر جگہ موجود ہوں دیو تشریف فرما ہوں دیو لہذا تسی گواہی دیو نہ صدیق نے تقاضا کیتا ہے نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر میں کہہ سکنا جو نبی اور صدیق دا عقیدہ ہے وہی عقیدہ آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کا نہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وہاں تھا نہ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں لہٰذا آپ تو گواہی دینا حالانکہ یہ آیت بھی صدیق کے علم میں تھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کہہ سکتے سنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی گواہی دیو تو انہوں اللہ نے شاہد بنایا ہے شاہد دمانا حاضر و ناظر ہوندہ ہے نہیں صدیق نے شاہد دمانا جے حاضر و ناظر سمجھے ہوندہ تے فرما سکتے سنی یا رسول اللہ تسی ہر وقت ہر امتی دے نال ہوندے ہو لہذا تسی گواہی دیو تو انہوں اللہ نے شاہد بنایا ہے صدیق یہ آیت جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن ان کے نزدیک یہ اس آیت کا یہ ان لفظ کا یہ معنی نہیں ہے تابی صدیق نے مطالبہ نہیں کیا نہ یہ معنی ہے کہ محبوب جی تسی غیب تے جان دے ہو ہر جگہ تسی جان دے ہو لہذا تسی گواہی دے سکتے ہو کیونکہ ساڑھے نزدیک تسی عالم الغیب ہو صدیق نے یہ بھی نہیں فرمایا پھر منو کہ جو عقیدہ صدیق دے وہی عقیدہ ذرا پیار نال جو عقیدہ صدیق دے وہی عقیدہ ہاں اساں بھی وفا کرنی ہے صدیق نال اسی عقیدے تے قائم رہنا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ان ایمان لے آؤ جمیں صحابہ کرام ایمان لے آئیں صدیق دبی عقیدہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ صدیق دے عقیدہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ
لستكثرت من الخير وما مسني السوء صدیق دا بھی ہے عقیدہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم صدیق دا بھی عقیدہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون سیدہ کائنات امّو جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دین سید البخاری اندر کتاب التوحید اندر حدیث پاک جیڑا بندہ گوے کہ محبوب کل دی بات جان در سمجھو بندہ وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کل کی باتیں کون جانتا ہے اللہ یہ عقیدہ ہے فرمایا ہے ابو بکر یا گواہ لیا یا تھپڑ کھانو تیار ہو جا یہ تو ریاست مدینہ ہے نہیں کہ اپوزیشن والے جڑے کرپشن کرن تھے وہ اندر ہون تھے جہانگیر ترین کرے تھے وہ باہر ہوئے تو جو ہے ماشاءاللہ یہ تاریخ انصاف نہیں ہے یہ تذلیل انصاف ہے تا انصاف یہ ہے کہ اپنا ہو بیگانہ ہو کوئی ہو باجی ہوئے یا باجا ہوئے کوئی ہو ریاست مدینہ یہ آئی تھی نا وہ بنو مخزوم کی خاتون چوری میں پکڑی گئی لائی گئی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول پورا قبیلہ چل کے آئے کہنے لگے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ تسی بڑے چہتے ہو بڑے پیارے ہو رسول اللہ دے توڑا دور بڑا پیار کر دے تسی سوارش کرو نا نبی علیہ السلام کہ یا رسول اللہ یہ فاطمہ ہے خاتون ہے ہمارے قبیلے کی اس نے چوری کر دی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹیں اس لیے کہ ہم قبیلے والے رسوا ہو جائیں گے کہ ہماری خاتون کے ہاتھ کٹ گئے چوری میں ہماری بیزتی ہماری پگڑی اتر جائے گی عزت خراب ہو جائے گی یا رسول اللہ اس پر کوئی تھوڑا سا رحم کریں اسامہ چال پڑے بڑے پیارے تھے نبی علیہ السلام کیوں ہی آئے نا سوارش کر دی آپ نے فرمایا اسامہ اللہ کی حد میں سوارش کرتے ہو اللہ کی حد میں باجی علیمہ چوری کر کے باہر دبئی بیٹھی باقی سارے چور جیل میں ہیں سارے چور جیل میں ہوں نا اپنے چور جو ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں اور دوسروں کی جو دوسرے چور ہیں نوے چور بھی تھے نہ پرانے آئے چور تھے نوے بھی تھے چور ہیں یہ فرق کیوں یہ انصاف نہیں ہے انصاف کسے کہا جاتا ہے مدینہ کی ریاست کسے کہا جاتا ہے سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں زوارش کرتے ہو تم سے پہلے لوگ پتہ کیوں ہلاک ہوئے بڑا چوری کرتا تھا بڑا گناہ کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے چھوٹے غریبوں کو رگڑا دیتے تھے اس لیے وہ ہلاک ہوئی قومیں تم پھر وہی نظام لانا چاہتے ہو سن لو یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا صدیق یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا گواہ لے آؤ رسول اللہ فرما سکتے تھے یہودیوں مجلس سے نکل جاؤ میں گواہ ہوں میں حاضر ہوں میں ناظر ہوں میں عالم الغیب ہوں میں سن رہا تھا میں جان رہا تھا میں جانتا تھا میں یہاں موجود ہوں وہاں بھی موجود ہوں جہاں تم تھے وہاں بھی ہوں ہر جگہ میں موجود ہوتا ہوں تم مجھے میرے صدیق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو نہیں حقائق کا انکار کرتے ہو قرآن و سنت کی نصوص کا انکار کرتے ہو
کہتے ہیں عطائی حضور کے پاس علم غیب تھا، عطائی تھا تو یہاں بولتے، تشریف فرما تھے، نہ بولتے اور فرماتے کہ مجھے عطائی طور پر علم غیب ہوا ہے، غیب مجھے عطا ہوا ہے، میں جانتا ہوں۔ جہاں صدیق نے تھپڑ مارا ہے نا، تو کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں ہر جگہ سے سنتا ہوں۔ ایتھو سن دن، ہون توڑی سن دن، اس وقت حضور نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں۔ اللہ کے بندو، توحید کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ پہلے رب کی شان سمجھو، پھر مصطفیٰ کی شان سمجھو، پھر صحابہ کرام آل رسول کی شان سمجھو، پھر اولیاء کرام کی شان سمجھو۔ یہ جو اختلاط عقیدے میں تم نے کر دیا ہے، یہ گمراہی تمہیں پھنسا دے گی دنیا میں اور آخرت۔ جب تک گھر میں 4 رشتے ہوں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی، بندہ کے ساریاں زنانیاں ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو، نگاہیں یہی ہیں، آنکھیں یہی ہیں۔ بندہ گھر داندہ کو ماں نظر آئے، اسی آنکھ سے بندہ ماں کو دیکھتا ہے اور عقیدت سے نظریں جھک جاتی۔ ماں کے چہرے سے بندی آنکھیں ہٹے نا تو بہن کے چہرے پہ پڑے، وہی آنکھ اور انداز بدل دیتی کہ یہ بہن ہے۔ وہی آنکھیں جب بیٹی کی چہرے پہ پڑتی ہیں تو نظر انداز اور بدل جاتا ہے، جب بیوی کے چہرے پر پڑتی ہے تو انہی آنکھوں میں یہ شعور اور بصیرت ہوتی ہے کہ ان آنکھوں سے یہاں دیکھنے کا انداز اور ہے، اس لیے کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس آنکھ میں سارے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے جب توحید کو سمجھے تو انداز اور ہو، جب مصطفیٰ کی شان ہو اسی آنکھ میں انداز اور ہو کہ یہ شان رب کی ہے، یہ شان مصطفیٰ کی ہے۔ ایک کو جائے نہیں بھائی، ایک ساری شان، وہ بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے، وہ بھی غریب نواز ہے، یہ بھی غریب نواز ہے، وہ بھی دستگیر ہے، یہ بھی دستگیر ہے۔ صدیق کو پوچھو کہ رب کی مقام کیا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، محبوب جی میرا کوئی گواہ نہیں، کوئی حاضر نہیں، کوئی ناظر نہیں، کوئی موجود نہیں سی، لہذا میری گواہی کون دے سکتا ہے؟ لہذا جو بھی سزا لاگو دیئے وہ تھپڑ مارنا ہے، میں بدلے لئی، جو قصاص لئی، میں حاضر، میں موجود، جو بھی ارشاد فرماؤ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا معاملہ چل رہا ہے کہ سماعت ہو رہا ان قریب، فیصلہ انہیں محفوظ ہو گیا ہے، انہیں فیصلہ سنا، آج ہی کیس دائر ہویا، آج ہی تحقیق ہوئی، آج تھائیوں تو ساڑھے کیس مقدے نہیں۔ کیس دا جناب دادا کردہ ہے تے فیصلہ پڑھ پوتے دی صورت او دی زندگی جا ہوندہ ہے۔ یہ آج ہی کیس دائر ہوا ہے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ وہ فنڈنگ کیس 6 سال ہو گئے چھپیا پھر دا ہے، 6 سال ہو گئے، 2014 میں کیس دائر ہوئے چھپیا پھر دا ہے۔ وہ تو 2.5 سال اور چھپیا رہنا ہے۔ تو جس ویلے بزرگ ناراض ہوئے نا، اس ویلے پھر وہ کیس کھولنا ہے۔ اجے بزرگ راضی نے جدوں بزرگ ناراض ہوئے پھر وہ کیس کھول جاؤنا، پھر این جاؤنا ہے جی میں پناما وچ ڈرامہ ہویا سی، پھر این جونا ہے۔ اس وقت تک وہ کیس نہیں کھلتا جب تک بزرگ راضی نے۔ دعا کرو اللہ بزرگ چھیتی ناراض کرے۔ توجہ سمجھئے بات کو۔ صدیق کی آج گواہی کون دے؟ آج ہی کیس دائر ہوا، آج ہی سماعت ہوا، آج ہی فیصلہ محفوظ ہوا، ابھی انتظار ہے، آج ہی فیصلہ ہونا بھی ہے۔ عدالتوں میں قتل کے کیس پیچھے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، مار مار کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی دن فیصلہ ہے بھائی، یہ تو عدالت ہی ایسی ہے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی گواہ لے آؤ یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کس کو تھپڑ مرانے کا فیصلہ ہو رہا ہوا، جس کے بارے میں فرمایا تھا میں سب کے سانات کے بدلے دے چکا سوائے صدیق۔ اس کے بارے میں یہ عدالت رسول کا فیصلہ ہے۔ فرمایا محبوب جی پھر تھپڑ مار لو، اس نو کہہ دو میرے منہ تے تھپڑ مار لے، گواہ میرے کول کوئی نہیں،
جدوں صدیق دے بارے فیصلہ ہون لگا ہے اس ویلے آسمان تو جبریل آئے، فرمایا محبوب جی صدیق کا گواہ رب ہے، اس کے لیے ذرا حرکت میں آ کے ایمان کو تاریخ دے کے دیکھو، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کسی کا بھائی ادھار نہیں رکھتا، دے دیتا ہے ضرور۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے مسلک کے لیے، جماعت کے لیے کام کیا، اللہ نے اتار رکھا ہے، 35 سال ہو گئے، اللہ نے نام مٹنے دیا ہے۔ کوئی جلسہ نہیں جہاں ذکر خیر نہ ہو۔ اللہ نے یہاں سے زخمی حالت میں اٹھا کے بندے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں سے علاج کرانے کے لیے سعودی عرب کون جاتا ہے بھائی؟ اللہ لے گیا یہ عثمان کے پڑوس میں دفن کے لیے۔ اس دور میں سعودیہ علاج کے لیے کوئی نہیں جاتا تھے، اس دور میں اس تھی 35 سال پہلے تو وہاں کوئی اتنا ترقی ہی نہیں تھی علاج کے لحاظ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں انہوں نے جاتے ہی 29-30 کو یہاں سے علامہ صاحب الوداع ہوئی، جاتے ہی انہوں نے اتنے قابل ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا ٹانگ کاٹو، اور علامہ شہید ہو گئے۔ لیکن لے گیا ہی رب عثمان کے پڑوس میں دفن کے لیے، کیونکہ وہیں پر جہاں قبر ہے اسی میں اس جگہ پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا اللہ میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور دیوبندی عالم مولانا عبد المجید ندیم صاحب ملتان والے فوت ہو گئے، انہوں نے گواہی دی تھی کہ میں ساتھ تھا علامہ شہید جب اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے۔ میں آئندہ سال گیا تو اس جگہ پہ جا کے جب قبر دیکھی تو میں نے کہا یا اللہ پچھلے سال یہی دعا مانگی تھی علامہ۔ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ دے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے وفا چاہیے۔ اور اہل حدیث کو جگایا، سیاست میں حصہ بھی لیا، بڑے بڑے لیڈروں سے بھی ملے۔ عراق میں اس وقت صدام کا طوطی بولتا تھا، اس کے شاہی مہمان ہوتے تھے علامہ شہید، پھر بھی اپنے لفظ اہل حدیث کو نہیں چھپایا۔ سڈن بیماری لگی اہل حدیث کہنے نال پتہ نہیں لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے، اہل حدیث کہنے نال لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے، اہل حدیث اگر کبھی یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے، کرنا جو اہل حدیث ہے تو چھپان دی لوڑ کیڑی ہے؟ اہل حدیث ہی کرنا ہے نا، اہل حدیث ہے نا۔ اپنا نام بھی کوئی چھپاتا ہے، پہچان بھی کوئی چھپاتا ہے، اپنا تمیز بھی کوئی چھپاتا ہے۔ سن لیجئے، فرمایا رب نے اس وقت جبریل کو بھیجا، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ فرمایا محبوب جی اللہ سن رہا تھا، میں سن رہا تھا، وہاں یہ بھی نہیں کہا دیکھا کہ میری ذات وہاں موجود تھی، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا میں سن رہا تھا، میں سننے کے لحاظ سے ہر جگہ میں سنتا ہوں، میری ذات کہاں ہے؟ عرش پر بلند ہے۔ فرمایا اللہ نے سن لیا اس بندے کا قول، اس کافر کا قول، جب انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، صدیق کے منہ پہ تھپڑ نہ آئے، اس منہ سے، اس منہ کا بڑا رب احترام کرتا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی وفات دیکھ لو رب دی ذات پاک نال، پھر تنہائی اندر عقیدہ توحید الوفات، توجہ فرمانا، سندق آوے، مصیبت آوے، پریشانی آوے، کوئی مصیبت اینج دی آ جاوے، اولاد نہ ہوئے یا کوئی اور معاملہ بن جائے، پھر آہستہ آہستہ پھسلن دی کوشش کرنے، ہو سکتا ہے کہ دو فیض مل جائے، ہو سکتا ہے کسی تعویذ اندر کسی دھاگے اندر کوئی فیض برکت ہوئے نہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے آ کے مٹھائی پیش کی تھی، صدیق نے مٹھائی کھا لئی، کھان تو بعد غلام آندہ ہے ابو بکر امیر المومنین تو نہیں پتا مٹھائی کے تو آئی سی، فرمایا میں تو مسلمان جو ہو گیا ہے، تو میرا غلام ہے، مسلمان ہے، اس واسطے
واسطے میں تحقیق نہیں کیتی مٹھائی جائز ہوئے گی پاک ہوئے گی صاف ہوئے گی کیونکہ میں غیب نہیں جاندا جس صدیق جڑا سید الاولیاء امام الاولیاء ولیہ دے امام اولیاء دے امام صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں تو بعد افضل ترین انسان صدیق اگر غیب نہیں جانتے بولو کوئی پھر بابا غیب نہیں جانتا فرمایا مٹھائی کھا لی مٹھائی کھان تو بعد غلام کہنا ہے اے امیر المومنین مٹھائی میں کائن ہوندہ سا میں نجومی ہوندہ سا زمانہ کفر اندر میں اس ویلے ایک تکا لایا سی ایک بندے دا میں ہاتھ ویکھیا تکا لایا اور لگ گیا ہون وہ تکا پورا ہویا ہے اس تکے پورا ہون تو بعد وہ مٹھائی لے آئے تکا مٹھائی لے آئے توجہ ہے وہ جڑ مٹھائی آئی تو میں کہا چلو توانو مٹھائی پیش کرنے تو تسا کھا لی تناول فرما لی دسنا ضروری سی صدیق نے کی فرمایا چلو آ جو گئی کھا جو لئی اندر چلی جو گئی نہیں ہون جی پتہ نہیں لگا وا تو استاد جی بات ہون تے وہ چاول کھا لے کھا بھی لئیے تے اندر نہیں رہن دے ویندے ایڈے حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اتنا خنزیر دا گوشت پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز پلید ناراض نہیں ہو جاؤ کی کر لو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے ساری رات میں کہندہ رہا ہوں نا اتنی پلید ہے اتنی 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 تو اسی میرے کو پوچھو جتنی میں پھر بھی کہاں گا اتنی اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے پوچھو کتنی میں ساری رات کہاں گا اتنی پلید ہے تسی کہندہ رہو ساری رات کتنی پلید ہے میں کیسا اتنی پلید تو ساکنا کتنی پلید ٹھیک ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں تسی رال کے کہو نا پتہ لگے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے کتنی بیٹھے ہو ماشاءاللہ اٹھے آئے نہیں یہ تسی اٹھے نا تو پتہ میں بیت پڑھنا ہے اتنی پلید ہے تسا کہنا کتنی پلید ہے میں نے ایدے کولو پوچھو جیڑا اٹھے تسی بیٹھے ہو نا سارے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں سارے رال کے آکسو توڑی جان جائے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے بس اسے تے رہنا ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے تسی نہیں نا ڈال کے میرے نال آنے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے ایک تو میں گال سمجھانا فلاں شہ اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے شہد کتنا مٹھا ہے کتنا مٹھا دسو تو ان سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ فلاں چیز اتنی مٹھی ہے اتنی مٹھی ہے اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے شہد کتنا مٹھا ہے شہد اتنا مٹھا ہے اتنا مٹھا ہے اتنا مٹھا ہے کتنا مٹھا ہے کسی نے کوئی پتہ ہی نہیں کتنا مٹھا ہے شہد اتنا مٹھا ہے اتنا مٹھا ہے اتنا مٹھا ہے اس جیسی مٹھی شہد دودھ سفید ہے دودھ سفید ہے فلاں چیز اینی چٹی ہے جی میں دودھ چٹا ہوندہ ہے دودھ کتنا چٹا ہوندہ ہے اتنا چٹا ہوندہ ہے اتنا چٹا ہوندہ ہے اتنی چٹی ہے کوئی نہیں فلاں چیز اتنی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی ہے جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے برف کتنی ٹھنڈی
اتنی ٹھنڈی شے ہے ہی کوئی نہیں غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید کچھ بولو غیر اللہ دی نیاز پلید ہے اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید میرا دل کردہ میں کہندہ اٹھ ٹور جاؤں سارے راہ کہندہ جاؤں غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے ہوں تو جو خندیر دے گوشت تو اگے شے ہو سی وہ کتنی پلید ہو سی ہوں ذرا قرآن پڑھنے انما حرم اللہ فرماتے نے حرام کیا ہے اللہ نے انما حرم علیکم المیتتا تم پر حرام کیا گیا ہے اللہ جی کیا فرما المیتتا مردار والدم اور خون بیندو یا رگاں دا خون دم مصفو حرام ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت حرام یا اللہ اس تو وڈی بھی کوئی شے پلید ہے اس تو خنزیر تے گوشت تو اچھی شے کوئی پلید ہے ربان دا وما اوہل بیل غیر اللہ اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید دسو کتنی پلید اس تو شے زیادہ پلید اس تو زیادہ کوئی شے پلید لے آوے کوئی تے بس اتنا کہہ دے ہو ایکیے ہو کوے چاوالن تُسیاں کو اتنے پلید اس تو وڈی شے پلید زمانے کوئی نہیں کیوں پوچھئے صدیق کو لو کتنی چیز پلید ہے غیر اللہ دی نیاز کتنی پلید ہے شرینیوں کتنی پلید ہے مٹھائیوں کتنی پلید ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا علمی علم اندر بات نہیں تے کھا بیٹھے غلام نے آگے دسے ہیں فرمائے تے مٹھائی سی میری کہانتی یہ چیز رہندی سی میں تو کل آیا سی ادھوں من وہ چیز ہون ملیے آکے میری نظر ہے میری نیاز ہے جڑے میرے مریدہ نے اس ویلے منی سی مگر میں مسلمان ہو گیا وہ پرانی نیاز لے کے آیا میں چلو گیا ان پرانا دوست یہ تے آگے رکھ لینے میں آپ بھی کھا لئی تو انہوں بھی تھوڑی جی کھلا دیتی ہے دس رہے ہوا صدیق نے کی فرمایا میدے چلی گئی ہضم ہو گئی آئندہ نہیں کھاوانگے نہیں اسے ویلے اپنی انگلی حلق اندر پائی فرمایا ہے بارہ وے گیڑی شاہ اتنی بلید توجہ ہے ماشاءاللہ یاد رکھیا ہے شغو پریو ان کو تے تابا حرک تبامی ٹکڑے ہو جاؤ بھامی جلا دیتے جاؤ غیر اللہ دی نیاز نہ کھانا لان اللہ من ذبح لغیر اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لانت اس بندے تے جڑا اللہ تو علاوہ کسے لئی جانور ذبح کرنا ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی انگلی مبارک اپنے حلق اندر داخل کر دیتی ہے ورمہ ادھوں تک صدیق نہیں سوئے گا جب تک نکالے گا نہیں اتنی پلید راتی ان کی کہو گے سویرے تو کوئی مولوی آکے پوچھے راتی توڑا جلسہ ہی توڑے مولوی کی آندے تو جب اتنی پلید ایک کو سارے جلسے دا خلاصہ اتنی پلید سہنت نہیں کیا اتنی پلید بولو اتنی پلید کتنی پلید اتنی پلید شہ زمانے کوئی نہیں وما اوہل بیل غیر اللہ صدیق دی تنہائی اندر عقیدے نال وفا ویکو اور دو نمبری کرنے والوں مسلک نال منج نال عقیدے نال کوئی گل نہیں کیے جی اتھ جا کے کی ہو جائے گا جی میں اور رستے ٹور گیا تو کی ہو جائے گا اور اس سے جا کے میں ٹور گیا تو تقریر کر لی تو میں نے پیسے لاب گیا تو پھر کی ہو جائے گا ہونا تو کچھ بھی نہیں بندہ ہونجدہ ہی رہندہ ہے لیکن اتنی اور اس تے بندہ بیٹھا ہے تقریر کر رہے ہو تو زمانہ پیسہ سوٹ رہے آندہ کی ارجے کی میں کہ اتنے پلید
وہ جڑے پیسے سٹ رہے نے وہ کی دی نیاز ہے، پیر صاحب کی نیاز انہوں وکھا کے سٹ رہے نے کہ حضرت ویکھ رہے نے مولوی دے سٹ رہے ہیں سٹ خطیب تے رہے نے تے حقیقت بزرگاں دی نظر نیاز دے وہ پیسے سٹ رہے نے اتنے پلید اتنے پلید اتنا کوئی بندہ پلید نہیں جتنے پیسے پلید نہیں انما حرم علیکم المیتتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اتنے پلید اچھی کہو بولو اتنی پلید شے جتنی غیر اللہ تی نظر نیاز ہے اتنی پلید شے زمانے اندر کوئی نہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے لقمے او کھائے ہوئے بار اگل دیتے نے او بار الٹی کہہ فرمائیے جب تک او غیر اللہ تی نیاز دے جناب ٹکڑے وجود اندر رہنے صدیق کہہ فرماندے رہنے کیوں اتنے پلید صدیق سے بڑا رب کا وفادار کوئی نہیں اور صدیق سے بڑا مصطفیٰ دا وفادار بھی کوئی نہیں جب دوبارہ آئے تو اس پر گفتگو ہوگی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ